بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایف آئی اے نے مختلف کیڈر کی اسامیاں مشتہر کی ہیں، جن میں سے ایس آئی یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی بھی ڈھیروں اسامیاں مشتہر ہوئی ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ایس آئی کے امتحان کا سابقہ پیپر مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اشتہار کی جانب اور اس کے بعد سلیبس اور پاس پیپر ڈسکس ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم سلیبس ڈسکس کریں تو اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز 10% انگلش، جنرل نالج، کمپیوٹر اور آئی کیو 20% پر مشتمل ہوگا۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو غیر مسلم کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے لیے اسلامیات کی جگہ ایتھکس 10% ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں پاس پیپرز کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے Who was the first president of All India Muslim League؟ تو اس کا درست جواب ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان تھے۔ Question number 2 is In which month does the UN General Assembly usually meet every year؟ تو اس کا درست جواب ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس عام طور پر ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ Question number 3 is most repeated and important question. The objective of resolution was passed on۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ تو درست جواب ہے جی قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی۔ اس قرارداد سے کیونکہ تقریباً تمام مقابلہ جاتی امتحان میں کویشچن آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی آئینی تاریخ کی ایک اہم دستاویز ہے جسے 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے منظور کیا، اسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد ضمنات کی بات کریں تو یہ قرارداد دراصل پاکستان کے آئین کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس میں ریاست کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اختیار عوام کو اللہ کی امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کو اسلامی اصولوں کے مطابق یقینی بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی سہولت دی جائے گی۔ نمبر 3، اقلیتوں کو اپنے مذہب اور عمل اور ثقافت کے فروغ کی مکمل آزادی ہوگی۔ عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ بعد ازاں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا دیباچہ بنایا گیا اور آئین پاکستان 1973 میں اسے عملی طور پر شامل کیا گیا۔ ناظرین اکرام، کویشچن نمبر 4 بھی موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے جو تقریباً ہر امتحان میں آتا ہے۔ تو کویشچن نمبر 4 is how many countries are the members of SAARC؟ تو اس کا درست جواب ہے جی SAARC کے ممبر ممالک کی تعداد کل 8 ہے۔ اس میں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، تو آئیے وضاحت کرتے ہیں کہ کون سا ممبر کب شامل ہوا۔ تو اس میں کل 8 ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور مالدیو اس کے بانی ارکان میں شامل ہیں، اور افغانستان جو بعد میں شامل ہوا یعنی 2007 میں شامل ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو سارک کے کل 8 ممالک ہیں جن میں بانی اراکین کی تعداد 7 ہے جو 1985 میں شامل ہوئے۔ بعد میں شامل ہونے والا ملک افغانستان ہے جو 2007 میں سارک کا ممبر بنا۔ The next question is most repeated and important question for every competitive exam. The question is نہرو report was prepared in the chairmanship of۔ تو درست جواب ہے جی نہرو رپورٹ موتی لال نہرو کی سربراہی میں مرتب کی گئی۔ نہرو رپورٹ برصغیر کے آئینی مستقبل کے بارے میں ایک اہم دستاویز تھی جسے ہندو مسلم آئینی اختلافات کے حل کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی اور اس کی تیاری ایک کمیٹی نے کی جس کی سربراہی موتی لال نہرو کر رہا تھا۔ نہرو رپورٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہرو رپورٹ تھی کیا؟ یہ دراصل ایک کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ تھا جس میں برصغیر کے لیے مستقبل کا نظام حکومت تجویز کیا گیا تھا۔ اس کے اہم نکات ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹ قرار دینے کی تجویز تھی جس میں مرکزی حکومت مضبوط ہو، صوبوں کو محدود خود مختاری دی گئی ہو، مشترکہ انتخابات جوائنٹ الیکٹوریٹس کی تجویز، علیحدہ مسلم نمائندگی ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی، بنیادی حقوق کا تصور شامل تھا، وفاقی نظام کی تجویز تھی جس کے رد عمل میں مسلمانوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا کیونکہ اس میں ان کے سیاسی حقوق خصوصاً جداگانہ انتخاب کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے۔ اگر وہ 14 نکات اس ویڈیو میں آپ کو بیان کیے جائیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ کویشچن بھی موسٹ ریپیٹڈ کویشچن
क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज जीडीपी स्टैंड फॉर, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी मुल्क में एक मखसूस मुद्दत आमतौर पर एक साल के दौरान पैदा होने वाली तमाम अशिया और खिदमात की कुल मालियत को कहते हैं। अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये इस बात का पैमाना है कि एक मुल्क की माशियत कितनी बड़ी और कितनी फाल है। जीडीपी की 3 इकसाम है, नॉमिनल जीडीपी, नंबर 2 रियल जीडीपी, नंबर 3 जीडीपी पर कैपिटा। अब हम ये देखते हैं कि जीडीपी क्यों अहम है। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की या तनज़ली को करता है, हुकूमत की पॉलिसी बनाने में मदद देता है, ममालिक के दरमियान माशी मुआवजा मुमकिन बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में फैक्ट्रियां, ज़राअत और सर्विसेज ज्यादा पैदावार दें तो इसका जीडीपी बढ़ेगा। अगला सवाल भी इंतहाई अहम है, ये भी तकरीबन तमाम इम्तहानात में रिपीट होता आ रहा है। विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी दुनिया में सबसे ज्यादा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, तीसरे पर रशिया, चौथे पर कनाडा, पांचवें पर चाइना, छठे पर इराक, सातवें पर यूनाइटेड अरब अमारात, आठवें पर ब्राजील, नौवें पर ईरान और 10वें नंबर पर कुवैत है। क्वेश्चन इज फेसबुक वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, दुरुस्त जवाब है जी फेसबुक का आगाज साल 2004 में हुआ। इस सवाल थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक लॉन्च किया गया। मार्क जकरबर्ग ने अपने साथियों के साथ मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया गया। मार्क जकरबर्ग के साथियों में एडवर्ड सर्वन, डस्टिन मोस्कविटज और क्रिस ह्यूज शामिल हैं। ये इब्तिदा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक सोशल नेटवर्क था, फिर आस्ता आस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज मार्को पोलो वाज फेमस फॉर, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मार्को पोलो अपनी सियाहत की वजह से मशहूर था। अब मार्को पोलो के बारे में आपको मुख्तसर गाइड कर दूं कि मार्को पोलो इटली के शहर वेनिस में 1954 में पैदा हुआ। ये पेशे के लिहाज से सियाह ताजर और मुहिम जू था। इसका मशहूर सफरनामा चीन तक तवील सफर, जहाँ इसने कुबलाई खान के दरबार में भी कई साल गुजारे। मार्को पोलो ने अपनी मशहूर किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो भी लिखी। इस किताब की अहमियत से मार्को पोलो ने अपने सफरनामे के जरिए यूरोप को एशिया, खासतौर पर चीन के हालात, सकाफत और तिजारत से रोशनास करवाया, जिससे बाद के सियाहों को भी तहरीक मिली। वो एक सियाह था जिसने मशरक और मगरब के दरमियान मालूमात का पुल कायम किया। अगला सवाल कंप्यूटर शॉर्टकट की से मुतल्लिक़ है, तो इससे के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्टकट कीज को यूज भी करें और इनको याद भी कर लें। तो क्वेश्चन इज Ctrl+Z यूज्ड फॉर undo. The next question is more repeated and important question for everyone. The question is the father name of the last holy prophet sallallahu alaihi wasallam is, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML is an abbreviation for, इसका दुरुस्त जवाब है जी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें तो HTML दरअसल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप है जिसके जरिए हम वेबसाइट का लैंग्वेज तैयार करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, ढांचा, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक्स वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि HTML काम कैसे करती है, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी HTML मुख्तलिफ टैग्स मसलन हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स वगैरह पर मुश्तमिल होती है। ये टैग्स ब्राउजर को बताते हैं कि मवाद को कैसे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 30 दिसंबर 1906 में अमल में लाया गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम और इससे मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ सवालात बना सकता है, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है, जिसे उम्मीद है आप भरपूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बरसगीर की एक अहम सियासी जमात थी जो मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई। यहाँ एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि इसका क़याम 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ। इसके बानी और अहम रहनुमा में नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान सौम और दीगर मुस्लिम रहनुमा शामिल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद भी आपको बताता चलूँ कि मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ मुसलमानों के मफादात का दफा, हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में मुसलमानों की अलहदा शनाख्त बरकरार रखना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की अहमियत पर अगर रोशनी डालें तो मोहम्मद अली जिन्ना बाद में यही जमात की क़यादत पाकिस्तान की क़याम तहरीक की बुनियाद बनी।
مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی اور برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ سب سے اہم سیاسی جماعت بن گئی، جس کے بعد پاکستان کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا۔ Question is most repeated and very important. Question is WASA stand for WASA کا مطلب ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تو واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ادارہ ہے جو شہریوں کو پانی کی سہولیات کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سیوریج یعنی گندے پانی کا نظام چلانا، بارش کے پانی کی نکاسی، شہری صفائی کے منصوبے، کہاں کام کرتا ہے۔ ایسا پاکستان کے بڑے شہروں جیسے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں کام کرتا ہے۔ واسا ایک سرکاری ادارہ ہے جو شہریوں کو صاف پانی اور نکاسی آب کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ The next question is the most electronegative elements of the periodic table is. The answer is fluorine. فلورین ایک انتہائی طاقتور اور اہم کیمیائی عنصر ہے جو صنعتی، طبی اور سائنسی شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنی زہریلی اور ری ایکٹیو فطرت کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سمبل ایف ایٹمی نمبر 9 ہے اور یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو عنصر ہے۔ The next question is more repeated and important question. In which language شاہ ولی اللہ translated the Holy Quran؟ تو اس کا درست جواب ہے جی حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ پرشین زبان میں کیا۔ تو شاہ ولی اللہ بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں جنہوں نے دین کی ترویج کے لیے انتہائی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کے متعلق تھوڑا بہت علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ برصغیر کے ایک عظیم اسلامی عالم، محدث اور مصلح تھے جنہوں نے 18ویں صدی میں دینی اصلاح و تجدید کا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ 1730 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور دینی خاندان سے تھا۔ آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی گہرائی اور بعد میں اسلامی فکر کی تجدید کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ کی دینی خدمات میں قرآن و حدیث کی آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عام لوگ بھی قرآن کو سمجھ سکیں۔ اصلاح عقائد، آپ نے مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات اور غلط عقائد کی اصلاح کی کوشش کی۔ علمی خدمات کی بات کریں تو آپ نے کئی اہم کتابیں لکھی جن میں اسلامی فقہ، حدیث اور سیاست اسلامیہ پر رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے اتحاد امت کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی۔ سیاسی اور سماجی فکر، آپ نے مسلم معاشرے کی زوال پذیر حالت کو بہتر بنانے کے لیے فکری رہنمائی بھی فراہم کی۔ مختصراً حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ایک عظیم مصلح اور عالم دین تھے جنہوں نے برصغیر میں اسلامی فکر، تعلیم اور اصلاح معاشرہ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ The next question is the 4 numbers in an IP address is called. تو اس کا درست جواب ہے جی IP ایڈریس میں 4 نمبروں کو octets کہا جاتا ہے۔ Next question is when did Pakistan join C2؟ اس کا درست جواب ہے جی پاکستان نے 1954 میں C2 جوائن کیا۔ 7 جنگ کے دوران بنایا گیا ایک دفاعی C2 اتحاد تھا جس کا مقصد کمیونزم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی تھی، مگر یہ زیادہ دیر تک کامیاب نہ رہ سکا اور 1977 میں ختم کر دیا گیا۔ C2 کے رکن ممالک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، تھائی لینڈ اور فلپائن شامل تھے۔ The next question is the largest exports of Pakistan is. The answer is پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے۔ The next question is what is the first slide called in Microsoft PowerPoint؟ The answer is Microsoft PowerPoint میں پہلی سلائیڈ کو ٹائٹل سلائیڈ کہا جاتا ہے۔ The next question is کالا باغ is famous for the mineral of. Option A آئرن، کاپر، فلورین، آپشن ڈی نن آف دی۔ تو اس کا درست جواب ہے کالا باغ لوہے کی معدنیات کے لیے مشہور ہے۔ کالا باغ قدرت کا وہ انمول خزانہ ہے جہاں کوہ نمک کے بہترین معیار کے گلابی اور سفید نمک کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہاں کروڑوں ٹن لوہے کی موجودگی اسے صنعتی ترقی اور فولاد سازی کے لیے ملک کا ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام بناتی ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع یہ خطے اپنی ان معدنیات کی بدولت پاکستان کی معیشت اور تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن از پاکستان میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کب جاری کیا گیا؟ درست جواب ہے 20 جون 1980 کو پاکستان میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس جاری ہوا جس کا مقصد ملکی معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالنا اور غربت کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس قانون کے تحت بینکوں میں موجود بچت کھاتوں سے سالانہ 2.5%
زکوٰۃ، جبکہ زرعی پیداوار پر مقررہ طرح سے عشر وصول کر کے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ نظام وفاقی، صوبائی اور مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے تاکہ دولت کی منصفانہ گردش اور سماجی بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ The next question is Sir Creek is located between Sir Creek پاکستان اور انڈیا کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان is the winner of Hockey World Cup in 1971, 1978, 1982, 1994 یعنی پاکستان نے 1971، 1978، 1982 اور 1994 میں ہاکی ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ Which of the following places is the rainiest of Pakistan؟ پاکستان میں درج ذیل میں سے کون سی جگہ پر سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے؟ تو درست جواب ہے پاکستان میں مری میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ نیکسٹ question is highest mountain of Himalaya range in Pakistan۔ پاکستان میں ہمالیہ کا سب سے اونچا پہاڑ نانگا پربت ہے۔ The next question is what is the number whose square and cube are the same؟ The answer is 1 is the number whose square and cube are the same۔ The next question is the Thar desert is also known as، تو اس کا جواب ہے صحرائے تھر کا دوسرا نام گریٹ انڈین ڈیزرٹ ہے۔ The next question is what is the ratio of zakat in grams on gold؟ The answer is 87.48 grams of gold یعنی سونے پر گرام میں زکوٰۃ کا تناسب 87.48 گرام ہے۔